بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط آواز پاکستان کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ارم احمد خان. السلام علیکم. تو ارم، آج تو بجٹ ہی بجٹ ہے ہر طرف، اور کچھ اور گرفتاریاں ہیں، بالکل ایک پاکستان میں اور ایک لندن میں. جی تو پہلے میرے خیال میں بجٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل باسط صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی حکومت کا پہلا لیکن ایک مہنگا ترین بجٹ، جو گزشتہ بجٹ سے جس کا حجم 30% زیادہ ہے، پیش کیا ہے. اپوزیشن نے اس کو ایز یوزول مسترد کر دیا. یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے اپوزیشن کا، چاہے جو مرضی حکومت. اور دوسری طرف جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ قابل ذکر اس لیے ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو کہ پہلے زرداری صاحب کے ساتھ ہوا، کہ نیب نے اچانک سے ان کا جو انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ وہ ان کو استدعا کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ ریجیکٹ ہو گئی ایک دم سے. تو پہلے میرے خیال سے بجٹ پہ بات کر لیتے ہیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بجٹ میں. تو دیکھیے، حکومت یا وزیر اعظم عمران خان کا جو پیغام ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. بالکل ہاں، یہ گھبرانا بالکل نہیں ہے. اور عوام کی طرف سے جو مجھے لگتا ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے، مجھے وہ ایک ہمارے بڑے اچھے شاعر ہیں وسیع شاہ، جی ان کا ایک شعر مجھے عوام کی جانب سے ایک اگر میں پڑھنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں وسیع شاہ کی ان کے شعر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی بات تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں ہاں جاتی. بالکل. ہم جان سے جائیں گے تو کوئی بات ہم جہاں سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. بالکل. تو اب دیکھیے، بنیادی طور پہ پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن ایک شہری کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک وشیس سرکل میں ہیں، ایک گرداب میں ہم پھنس گئے ہیں، اور اس گرداب سے نکلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم کوئی بنیادی فیصلے نہیں کر پائیں گے. چاہے حکومت عمران خان کی ہو یا اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں، یہی مسائل پہلے بھی تھے. اور آپ یقین کیجئے، جو مجھے لگتا ہے کہ اس بجٹ کے بعد بھی اگلے سال بھی جو بجٹ آئے گا، یہ مسائل ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آنے والی. ٹھیک ہے. اسی کیا میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں، اور بڑے دکھ سے یہ بات ہم سب کرتے ہیں. دیکھیے، حکومت نے یہ بجٹ بڑے مشکل حالات میں پیش کیا، اس کو تو ہم سب ہمیں اس کا ادراک ہے جو مشکلات حکومت فیس کر رہی ہے. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد اکانومی میں گروتھ نہیں لانا، اس کا بنیادی مقصد ہے اسٹیبلائز کرنا اپنی معاشی صورتحال کو. اس لیے جو گریتھ روڈ پروجیکٹڈ ہے وہ بھی بہت کم رکھا گیا ہے، کیونکہ حکومت کو معلوم ہے کہ ان حالات میں وہ گروتھ ریٹ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہماری اکانومی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو بجٹ ہے، اس میں سبھی لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہی ہونا ہے. لیکن مہنگائی کا جو طوفان ہے مہنگائی وہ عام آدمی کے لیے بڑا ہے، تو حکومت نے عام آدمی کو کیا ریلیف دیا؟ نہیں، کچھ ریلیف نہیں ہے. دیکھیے نا، ریلیف ہو ہی نہیں سکتا ارم. ٹھیک ہے. جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں اکانومی کے، وہیں کے وہیں ہیں، اور جب تک ہم ان سے کسی طور نبرد آزما نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ غریب بیچارہ مجبوری ہے اس کیا کرے. اب دیکھیے نا، جو انہوں نے وعدے کیے تھے پی ٹی آئی کی حکومت نے، ان کو تو معلوم تھا کہ اکانومی کے کیا حالات ہیں. ہم عمران خان کو جلسوں میں دیکھتے تھے، وہ تقاریر کرتے تھے کہ اکانومی کا برا حال ہو گیا ہے، 25 سے 30 ہزار ارب قرضہ ہو گیا ہے روپیہ. تو یہ ساری باتیں انتخابات جب مہم چل رہی تھی تو یہ باتیں تو وہ کرتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اکانومی کس حال میں ہے. اب عمران خان کہتے ہیں کہ جی مجھے اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسائل اتنے گمبھیر ہیں. تو یہ بہرحال ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے بیونڈ کچھ نہیں. سب کو معلوم تھا کہ اکانومی کے حالات کیا چل رہے ہیں. اب ان حالات میں حکومت کے لیے دیکھیے، ایک طرف تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، پھر فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. اب اخراجات وہ کم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ میں بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. جہاں انرجی تیل وغیرہ مہنگا ہوتا ہے تو وہاں ایکسپورٹس نہیں بڑھ پاتی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال دسمبر تک یہ سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے. مجھے نہیں معلوم یہ کس طرح کریں گے. ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی. تو بنیادی جو پرابلمز ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور آپ کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے جو آپ کی لائبلٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں
کہ جب تک آپ کا ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی اس وقت تک آپ کی صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی. لیکن انویسٹر آ نہیں رہے پاکستان. انویسٹر نہیں آ رہے. اب دیکھیں چائنا نے کس طرح گروتھ کی, ساری ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہے چائنا کی. بالکل. اسی طرح آپ دوسرے ممالک کو انڈیا کو بھی آپ دیکھ لیجئے, اسی طرح سری لنکا, بنگلہ دیش, جو ہمارے علاقے میں جو ممالک ہیں, اگر آپ ان کی اکانومیز کو اسٹڈی کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے اور ایکسپورٹ سے ہی ان کے مسائل قدرے بہتر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہماری بدقسمتی کے ساتھ ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہیں. کیا زمانہ تھا 2012 میں یا 11 میں بھول رہا ہوں, ہماری جو ہائیسٹ ایکسپورٹس تھیں تقریباً 25 سے 26 بلین ڈالر کی, وہ ہائیسٹ تھی اس وقت. وہ اب کم ہو کے تقریباً 19 سے 20 بلین ڈالر تک رہ گئی ہیں. اور ہم قرضے میں بھی زیادہ, اور آپ قرضے بھی لے رہے ہیں کیونکہ وہ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے نا, فسکل ڈیفیسٹ ہمارا زیادہ ہے. پھر ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بڑھ نہیں پا رہا. آج جس سے منسٹر آف اسٹیٹ آف فائنانس کہہ رہے تھے کہ صرف تقریباً 8 لاکھ لوگ ہی ٹیکس دیتے ہیں, تو ٹیکس بیس بھی ہم نہیں بڑھا سکے. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جب تک ان کو ہم ہینڈل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری جو اکانومی ہے اسی طرح رہے گی. بدقسمتی آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 10 ماہ میں ان ایمپلائمنٹ, بے روزگاری اور بڑھی ہے. بالکل. پاورٹی جو ہے اس میں لوگ, اور جب بے روزگاری ہوگی تو پاورٹی جو ہے اس کی جو لائن ہے اس کے انڈر اور بہت سے لوگ آ جائیں گے. تو ایک وشیس سرکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. جی. اور میں چونکہ اکانومسٹ نہیں ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ اس سے کس طرح نکلا جائے گا, لیکن میں ایک بنیادی جو 2-3 چیزیں وہ کرنا چاہتا ہوں عوام کے ساتھ اور حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں. بنیادی جو دیکھیے آپ کا جو اصل جو آپ کی اسٹرینتھ تھی آپ کی اکانومی کی, وہ آپ کی زراعت تھی. زراعت کو ہم نے اس طرح اگنور کیا ہے پچھلے کچھ دہائیوں سے کہ ابھی وہ نیگیٹو گروتھ زراعت کی چل رہی ہے. ہم اپنے لیے بیج بھی نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں, ہم وہ بھی منگوا رہے ہیں. ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. جو ہماری بنیادی طاقت تھی ہم نے اس کو صحیح طور استعمال ہی نہیں کیا. اور اب دیکھیے پروجیکٹڈ گروتھ جو ہونی چاہیے تھی تقریباً 8% ایگریکلچر میں, 0.3% پچھلے سال زراعت کے شعبے میں یہ ہوئی ہے گروتھ. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جب تک آپ اپنی زراعت کو ٹھیک نہیں کریں گے اور پھر زراعت سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کو آپ, ٹیکسٹائل ہے اور وہ فوڈ پروسیسنگ کے معاملات ہیں, جب تک آپ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کو نہیں پروموٹ کریں گے آپ یقین جانیے آپ کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ گاڑیاں مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کریں گے یا جہاز بڑے بڑے بنا کے ایکسپورٹ کریں گے یا آپ اور الیکٹرانک انڈسٹری میں آپ آگے بڑھ جائیں گے, یہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. آپ کے لیے جو پہلا کام ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ جو ایگریکلچر ہے اس کو پروموٹ کریں, اس میں انسینٹیوز دیں, اور پھر ایگرو بیسڈ انڈسٹری. اس کے بعد آپ دیکھیے ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہماری ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہم لوگ. ابھی بھی اس بجٹ میں بھی جو ایجوکیشن پہ ہم خرچ کر رہے ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ میں میرے خیال 92 بلین روپیز ہم ٹوٹل خرچ کریں گے. یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہمارا جو انڈس ہے دنیا میں اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو جب تک ہم اپنے لوگوں کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ اکانومی میں پروڈکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اس وقت تک ہماری اکانومی چل نہیں سکتی. تو یہ ایک دوسرا جو معاملہ ہے. پھر تو ہمارا تیسرا بڑا ایشو ہے وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں. تقریباً 1.4 ٹریلین روپیز ہم سالانہ خرچ کر رہے ہیں ان پہ. اب وقت آ گیا کہ ہم سیریسلی سوچیں کہ جو ہم نے سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں ان سے کس طرح جان چھڑانی چاہیے. یہ تبھی ہوگا جب ٹرانسپیرنسی ہوگی ہمارے سسٹم کے اندر. وہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے معذرت کے ساتھ. بالکل. اس بجٹ کی صورتحال جو بھی ہے اس سے عام آدمی جو ہے وہ بہت پریشان ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آمدن سے زائد اثاثے رمضان شوگر ملز اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے کیسز کے بعد آج حمزہ شہباز شریف گرفتار ہو گئے ہیں. بازل صاحب, حمزہ شہباز شریف کے ساتھ ساتھ کیا ان کے والد کی گرفتاری بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ کل ہم کہہ رہے تھے نا حمزہ شہباز گرفتار ہونے والے ہیں. جی. تو آج وہ گرفتار ہو گئے. اس کے بعد جو ہے ہمارے جو بانی ہیں ایم کیو ایم کے وہ بھی گرفتار ہو گئے وہاں پہ. تو گرفتاریوں کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے.
پہلے حمزہ شہباز کی بات ہے. دیکھیے یہ تو جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے اور آصف زرداری صاحب کی اریسٹ کے بعد کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی قبل از گرفتاری جو ہے ریجیکٹ کی, تو آج پھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی کر دی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان میں آپس میں کیا ہائی کورٹس میں. لاہور ہائی کورٹ کا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ہینڈ ملتا ہے ان کو, پی ایم ایل این کو. پھر اس دفعہ تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فالو کیا, اور اگر سافٹ کارنر کوئی تھا بھی تو وہ بھی چلا گیا. لیکن اچھی کوآرڈینیشن نظر آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں, اگر میں کہہ سکوں تو. تو حمزہ بہرحال ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں, لیکن مجھے ابھی تک سر کل بھی ہم بات کر رہے تھے, ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک تو وہ نیب باقاعدگی سے آ رہے تھے, تشویش کا حصہ بھی تھے, اور اگر کچھ پوچھ گچھ ہو رہی تھی وہ بھی ہو رہی تھی, اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو اس اسٹیج پہ یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ پھر دوسری طرف اپوزیشن کا بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے بات کہ بھئی بہت سے جو ٹریجری بینچز میں لوگ بیٹھے ہیں وہاں بھی ہیں, لیکن ان کی گرفتاریاں عمل میں نہیں آ رہی. کیا پرویز خٹک اور ایون پرائم منسٹر عمران خان خود بھی ہیلی کاپٹر کیس میں ان کے ایلیگیشنز ہیں. تو ایک جو ہے نا, جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ انصاف بعض اوقات نہیں ہوتا, لیکن کم از کم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, اور یہ بھی ہو کہ جو بھی ادارہ ہے, خاص طور پہ نیب, وہ بائی پارٹیزن ہے, وہ کسی کی سائڈ نہیں لے رہا, اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن جو اس وقت جو وقت ہے ان کی اریسٹ کا اور جس طرح ہو رہی ہیں, اس سے آبویسلی لوگوں کے شک و شبہات میں اضافہ ہوا ہے. جو ایک اپریہنشن تھا وہ ری انفورس ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. جسٹس جاوید اقبال جج بھی رہے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے, ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ نیب کو اگر انہوں نے آگے 2 سال اور چلانا ہے تو کم از کم اس طرح چلائیں کہ ایک لگے کہ یار یہ کچھ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. ہاتھ جو ہے سب پہ بھاری کیا ہوا ہے, ورنہ پھر اس میں آپ کو بتاؤں اس احتساب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ساری جو ہے نا ایک ایکسرسائز ہوتی ہے ان فیوٹیلیٹی. اور دوسرا جو معاملہ یہ ہے کہ اگر نیب کے قوانین میں پری بارگین کا اگر ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی بیہائنڈ دا سینس جہاں تک میری اطلاعات ہے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ پیسہ نکال لیا جائے. نواز شریف صاحب سے بھی, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بھی, اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی. لیکن یہ لیڈرشپ نواز شریف ذاتی طور پہ شاید تیار تھے, آج سے تقریباً 2 مہینہ پہلے تیار تھے, لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ اب ان کی سوچ میں کیا کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں. لیکن جہاں تک آصف زرداری صاحب کا تعلق ہے وہ پلی بارگین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب نواز شریف پی ایم ایل این کی سوچ میں بھی کچھ تبدیلی شاید آئی ہو, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر پلی بارگین کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تمام جتنے بھی ایلیگیشنز آپ پہ ہیں وہ آپ نے قبول کر لیے. تو یہ ایک سیاسی موت بھی ہو سکتی ہے پھر ان کی پوری فیملی کی سیاست کے لیے. تو اس وجہ سے شاید ان کے بچوں نے بھی ان کو بتایا کہ بھئی ایسا کام نہ کریں. اور مریم نواز جو ہیں وہ چونکہ ایون فیلڈ کے کیس کا ابھی تک انتظار کر رہی ہیں کہ وہاں سے اگر کسی طور وہ بری ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے سیاست کی تمام راہیں کھل جائیں گی. لیکن ابھی تک بہرحال یہ بڑی احتیاط کے ساتھ لوگ آگے چل رہے ہیں. حمزہ شہباز آبویسلی فارمر چیف منسٹر کے بیٹے رہے ہیں, بہت عرصے سے وہ انوالوڈ رہے ہیں پنجاب کی پالیٹکس میں خاص طور پہ. پھر جو مختلف 56 کے قریب اسکیمیں بھی آتی رہیں, کیا صاف پانی اور آشیانہ وغیرہ کی, تو اس میں بھی ان کی انوالومنٹ رہی ہے. اور پھر یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. لیکن آج جو اپوزیشن نے اپنا شاہد حقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو پیسہ باہر سے ہی آیا تھا. یہ منی لانڈرنگ کا جو ہوتا ہے پیسہ پاکستان سے باہر جائے یا کسی ملک سے باہر جائے تو منی لانڈرنگ کہلاتا ہے. اگر یہ کروڑوں روپے باہر سے پاکستان آئے ہیں تو یہ منی لانڈرنگ کہاں سے ہو گئی؟ تو یہ ایک کوشچن ہے جو پی ایم ایل این نے پوچھا ہے, اور حساب کتاب دینا شہباز شریف نے یہی ہے کہ ان اکاؤنٹڈ فار جو منی ہے اس کا حساب بنیادی طور پہ دینا ہے. اب آپ اس کو منی لانڈرنگ کہیں یا کچھ اور نام دے دیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ جو پیسہ ہے یہ بیونڈ مینس جو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ایسٹس بنائے لیکن آپ کے ذرائع تو اتنے نہیں تھے کہ آپ اتنے زیادہ ایسٹس بنا سکتے. تو ساری بنیادی کہانی یہ ہے. لیکن اب کیا آگے ہوگا؟ اب تو دیکھیے نا احتجاج کی سیاست ہو رہی ہے. فضل الرحمان صاحب نے کل اعلان کیا ہے کہ جون کے آخر تک آل پارٹیز کانفرنس ہوگی.
ٹھیک ہے. اب اس کانفرنس میں لگتا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی حراست کے بعد اور اب حمزہ شریف کی گرفتاری کے بعد اور اگر شہباز شریف بھی اس وقت تک اندر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تمام پارٹیز ایک ساتھ ہو جائیں گی اور ان کو ایک اچھا بہانہ مل جائے گا ایک ساتھ ہونے کا اور مہم چلانے کا. میں نے یہ سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ان کے دیوبندی کے جو بھی مدارس ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے، میسج چلا گیا ہے کہ جون کے بعد ایک موومنٹ چلانے کا ارادہ ہے. تو جو مدارس ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں، جوان لوگ پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ ہدایت دے گی کہ اب آپ نے سڑکوں پہ واپس آنا ہے. اب کس حد تک یہ انفارمیشن درست ہے مجھے نہیں معلوم، دروغ بر گردن راوی، لیکن یہ انفارمیشن ہے کہ انہوں نے ایک قسم کا تیاری کر رہے ہیں ایک لانگ ٹرم موومنٹ چلانے کی. ٹھیک ہے. ایک اور موومنٹ سامنے آئی ہے جب سے یہ سٹارٹ ہوئی، ان کی جب گرفتار ہوئے صبح حمزہ شہباز صاحب، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو پی ایم ایل این ہے وہ تو ظاہر ہے نیب کو پہلے سے ہی غیر جانبدار نہیں مانتی، لیکن پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں وہ اس کو عمران خان صاحب کا کارنامہ بتا رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا غلط. تو کیا یہ نیب کو مطلب باقاعدہ طور پہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا کہ نیب پہ سوال اٹھے کہ اگر عمران خان اٹھ رہے ہیں دیکھیں نا اکثر آج بھی اگر آپ دیکھیے تو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہی بنیادی طور پہ پلی لے رہے ہیں کہ یہ حکومتی وزراء کو یا جو حکومت میں لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو کیسے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ ہفتے کے بعد گرفتار ہو رہے ہیں. جی بالکل. ابھی عمران خان صاحب کا کارنامہ کیسے ہے جبکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو اس کے لیے تو عمران خان کو کریڈٹ لینا ہی نہیں چاہیے یا ان کے وزراء کو بھی کریڈٹ نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کم از کم اگر آپٹکس ہی آپ نے ٹھیک رکھنے ہیں تو کم از کم یہ تو آپ کہتے رہیے کہ اس میں کوئی ہماری جو وہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. جس نے کل جو انٹیریئر منسٹر نے قومی اسمبلی میں کہا آصف زرداری کی جب اریسٹ پہ پیپلز پارٹی کے جو ایم پیز ہیں یہ شور مچا رہے تھے ایم این ایز، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نیب کے ساتھ. دوسری طرف آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ کچھ وزراء کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے کانفلکٹ ہے ان کی پوسٹرنگ میں وہ خود بھی بہت ڈیمیجنگ ہے ہم سب جانتے ہیں اس کو. لیکن یہ بنیادی مسائل ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے اور ان کو ابھی تک معلوم نہیں پڑ رہا کہ حکومت کی کس نے جاتی ہے. دوسری طرف آئیے اگر ہم چلیں ایم کیو ایم کی طرف لنڈن میں، تو یہ بھی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا سورم، لیکن دیر آیت درست آیت. اور میں چونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کس طرح پرانی حکومت ایک ایم کیو ایم کا ایک زمانہ تھا کہ بڑی طاقتور آرگنائزیشن ہوا کرتی تھی. کراچی میں تو کوئی پرندہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی تھی ان کی اجازت کے بغیر. اور مجھے یاد ہے میں جب لنڈن میں تھا پوسٹڈ تو پرویز مشرف صاحب بھی آتے رہتے تھے، آصف زرداری صاحب بھی ایک دو دفعہ گئے وہاں پہ. کس طرح وہاں ایم کیو ایم کے بانی سے الطاف حسین صاحب سے ملاقات ہوتی تھی. اور جو کہ ہم تو نہیں جاتے تھے، ایک سیاسی چونکہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن یہ تمام لیڈرز اس وقت چاہتے تھے کہ ملاقات کریں. مجھے یاد ہے کہ 2000 شاید 7 کی یا 6 کی بات ہے، پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو ڈورچسٹر ہوٹل میں ٹھہرے تھے. تو وہاں پہ جب رات کو تقریباً کوئی 12 کے بجے یہ ملاقات طے پائی تو ہمیں سب کو کہا گیا کہ جی آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں تاکہ ہم نہ دیکھ پائیں کہ کانفیڈینشیل بڑی رکھی گئی. لیکن بہرحال یہ چیزیں نکل آتی ہیں، اتنا صیغہ راز میں نہیں رکھا جا سکتا ان چیزوں کو. لیکن اب یہ ایک اچھا ہوا ہے کیونکہ دیکھیے ایم کیو ایم کا جو فینومن ہے نا 85 اگر سے آپ یا 86 سے لے لیجیے 86 کے بعد یہ آیا، تو جو مڈل کلاس کے لوگ تھے ان کے لیے ایک بہت زبردست یہ چیز تھی کیونکہ ہماری جو پالیٹکس تھی وہ تو ساری دیکھیے نا فیوڈلز کے پاس تھی یا کسی انڈسٹریلسٹ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے پاس سیاست تھی. تو مڈل کلاس کے پاس سیاست کا آنا ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. اور ہم جو مطلب جو لوگ تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر یہ فینومینن کراچی سندھ سے نکل کر دوسرے صوبوں میں بھی آ گیا تو یہ ایک بڑا ریولوشن بھی لا سکتا ہے پاکستان میں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہوا نہیں. یہ پھر ایک ملٹری آرگنائزیشن بن گئی اور پھر ہم نے دیکھا کراچی کا کیا حال ہوا. پھر یہ الطاف حسین صاحب تو پھر انڈیا کے ہاتھوں میں بھی کھیلنے لگے. وہاں ایک دفعہ گئے بھی اور جو تقریر انہوں نے وہاں 1992 میں شاید کی
وہ بڑی ڈیمیجنگ، اور پاکستان کی کریشن کو انہوں نے چیلنج کر دیا. پھر تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا نا دہشت گردی کا، اور اس میں ایم کیو ایم کا جو کردار رہا ہے وہ بڑا بھیانک رہا ہے میں سمجھتا ہوں. اور خدا کا شکر ہے کہ اب یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن ابھی ان کو جو ہے جو ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے بنیادی طور پہ ان کی ہیٹ اسپیچ کے بارے میں ہے. جی ایک ٹیلی فون کال کیا گیا تھا 2016 اگست میں، 22 اگست کی جو ہو رہی ہے بات. جی بالکل. ناظرین اس وقت چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے آپ کی لائیو کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں لاہور سے بول رہی ہوں، پروین مسعود. جی پروین صاحبہ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. باسی صاحب میری تو کال ہی نہیں ملتی. نہیں اب تو مجھ سے دیکھیے تو آپ پرسنل مل لیں اور مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں، آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لیں. مروا دیا یہ اچھی پروپوزل ہے. بجٹ کے آنے کے بعد بجٹ گھنٹہ آپ مجھے دے دیں، میرے دکھ ختم ہو. بجٹ کے آنے کے بعد تو یہ بڑی اچھی پروپوزل آپ نے دی ہے، مجھے سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں. مجھے اتنا دکھ ہے نا باسی صاحب، یقین مانے دل روتا ہے خدا کی قسم. نہیں تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں بجٹ کو؟ دی ہے ٹھیک ہے نا، ہم بجٹ مانتے ٹھیک ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو اتنے سارے وزراء فالتو رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کے ماتحت 3 رکھے ہوئے، انہیں 4 لاکھ روپے تنخواہ دیتے. بلکہ اب تو ایک اور نئی منسٹری 75,000 انہیں نکالے، ان کی تنخواہیں آدھی کریں. ٹھیک ہے، قرضہ لیتے ہیں، اپنی تنخواہیں پوری بانٹ بوٹ کے نام بدنام کی. پچھلی حکومت کر گئی. بھائی تم اپنی تنخواہیں 5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہو، اپنا تو احتساب کرو پہلے. تم غریب کے پر جس کی دہاڑی تازہ ہوگی، تازہ مزدوری کرے گا، تازہ کھائے گا. تمہاری 4 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں، تم کروڑ کی گاڑی میں پھرتے ہو. غریب کے لیے تمہارے لیے سب کچھ ہے. خطاب کیا کرتے ہیں؟ وہ لائن سے آ کے بات کرے اگر اتنے سچے ہیں تو. میں دیکھتی ہوں کہ وہ بات کرے، جواب دیں، ہمیں جواب دیں، ہم کیوں ان کی بات سنیں. چلیں، آپ کا غصہ بالکل بجا ہے پروین صاحبہ، لیکن بہرحال یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ جو سارے مسائل ہیں اسی حکومت کا پیدا کرتے ہیں. یہ تو ایک تسلسل ہے مسائل کا جو اس حکومت کے نصیب میں بھی آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ان سارے چیلنجز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہ بڑا چیلنج ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ابھی تک کچھ صحیح معنوں میں وہ گرپ نہیں ہوئی، ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور اب 2 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، لیٹس وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. جی ہیلو، ذرا اونچا بولیے پلیز. ہیلو. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ ہلو. جی ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسمیل خان سے شیخ اشفاق پوری عرض کر رہا ہوں. جی شیخ صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں محترم، ایک تو میں بجٹ سے اپنے ریٹائر پنشنر کے لیے بات کرتا ہوں، دوسرا مولانا صاحب کی APC پہ. جی فرمائیے. ہمارے جو PTCL کے ریٹائر ہم ملازمین ہیں، 20 سال ہم نے ریٹائر ہوئے ہو گئے، تو 10% ہماری انہوں نے پینشن بڑھائی ہے، تو اسے اور 50% مہنگائی کی ہے. تو حالانکہ 2010 سے تو ہمارے اضافی پینشن مل ہی نہیں رہی. بالکل. دوسرا مولانا صاحب ابھی APC بلا رہے ہیں، تو APC میں وہ یہ کریں کہ جتنے بھی یہ سیاسی لیڈر ہیں ان پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں اور یہ ثابت بھی ہونے والے ہیں، تو یہ خدا را ان سے کہیں کہ جو انہوں نے پیسہ لیا ہے وہ پاکستان کو واپس کر دے. ان کو قید کرنے سے قوم کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مولانا صاحب تو بہت بڑی قوت ہے. ان کے پاس تو اتنے مدارس ہے کہ نہ پیپل پارٹی اتنی تحریک چلا سکتی ہے اور نہ ہی مسلم لیگ. جب تک مولانا صاحب نہیں تحریک چلائیں گے یہ پیپل پارٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی. ہم بھی 10 دفعہ سوچتا ہے کہ مولانا صاحب سے کیا بات کریں، وہ تو بہت بڑی قوت ہے. اور ان کو چاہیے کہ یہ نواز شریف سے اور زرداری کو کہیں کہ حکومت کو اپنا پیسہ واپس کرو. ان کے جیلوں میں جانے سے قوم کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں، قوم کو تو کچھ نہیں ملے گا.
قوم کو احتجاج ہی ملیں گے, ہڑتالیں ملیں گے, احتجاج, اور وہ احتجاج بھی ہوں گے, اس سے پھر اکانومی, جس طرح وہ شاہ محمود قریشی صاحب پرسوں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ دھرنے کرتے ہیں, ہڑتالیں کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو اس سے اقتصادی جو معاشی حالات ہیں اور خراب ہوں گے. تو کسی نے ان کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے بھی تو 126 دنوں کا دھرنا دیا تھا, اس وقت بھی جو چین کے صدر نے بھی آنا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ بھی ڈیلے ہو گیا تھا. تو اب یہ جب باتیں اپوزیشن میں سارے یہ ہمارے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں, جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کو تمام جو ہے نا اخلاقیات بھی یاد آ جاتی ہیں, پاکستان میں مفادات بھی ان کو یاد آ جاتے ہیں. ان کالر نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ انہوں نے پینشنز میں جو اضافے کی بات کی ہے کہ 10% بڑھائی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے. ڈیفینیٹلی اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. دیکھیے مڈل کلاس آہستہ آہستہ پاکستان میں ختم ہو جا رہی ہے, اور یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے, کیونکہ کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ مڈل کلاس چلاتی ہے. مڈل کلاس اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی اکانومی کہیں بھی نہیں جا رہی, اور اس وقت پرابلم یہی ہے اس ملک کا. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی ارشد راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی ارشد صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر کہنا کچھ بھی نہیں ہے, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. جی فرمائیے. وزیر اعظم پاکستان صاحب کے آگے اور جتنے بھی امور مملکت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی, ان صاحبان سے کہ تھوڑا سا عوام کا بھی خیال کرے, ٹھیک, کیونکہ لوگوں کے حالات بہت سے بدترین اور برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا بجٹ جیسا بھی ہے ہمیں ایکسیپٹ ہے, قبول ہے, حکومت نے اچھا فیصلہ کیا, لیکن تھوڑا سا عوام کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے, کچھ ریلیف ان کو بھی دیں, کچھ لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح مشکلات سے ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں, بچے پڑھائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اس طرح کا. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. اچھا صاحب بہت شکریہ آپ کے فون کال کا. دیکھیے یہ بھی ایک سینٹیمنٹ ہے کہ لوگ پاکستان کے حوالے سے سوچتے ہیں, اور چھوٹی موٹی جو اپنے مشکلات لے کر پاکستان کے لیے کچھ قربان بھی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, جو بھی اس کے مسائل ہیں اس کو ہم نے ہی مل جل کے ان کو سالو کرنا ہے. لیکن اتنا بھی غریب کو نہ پیس دیا جائے کہ وہ بیچارہ زندہ رہنے کے قابل نہ رہے. یہ بات جو ارشد صاحب نے کی ہے میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عبدالرزاق سلیم بول رہا ہوں کراچی سے. جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی دیکھیں بجٹ آیا ہے, عمران صاحب کی حکومت کا پہلا بجٹ ہے یہ, اور اس میں جو کہا گیا ہے سرکاری اور نیم سرکاری ریٹائرڈ پینشنروں کی جو ہے 10% پینشن کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو آج اب پھر یہ غلطی کی جا رہی ہے جس میں EOBI کے جو پینشنر ہیں ان کے لیے کچھ اناؤنس نہیں کیا گیا یا نام نہیں لیا گیا, جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ کا بھی نام لیا گیا ہے. اور ابھی جو پچھلے ستمبر میں ہم لوگ کی جو پینشن بڑھی تھی وہ پچھلے تقریباً 15 سال بعد 10% بڑھ کر کے ابھی 6,500 روپے مل رہی ہے. تو اس مہنگائی کے دور میں پلیز جو ہے یہ ہماری بھی آواز ایوانوں تک پہنچ جائے, عمران خان صاحب تک پہنچ جائے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہمارا گزارا کیسے ہوگا. یہ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی جو پینشنر ہیں ان کے ساتھ ہمارے بھی تو اعلان فرما کر تو بڑی نوازی ہوگی جناب. اور 17,500 روپے سیلری جو مزدور کی رکھی گئی ہے, آج تک کسی حاجر نے پچھلے 15,000 روپے تک نہیں دیے سوائے 12,000 14,000 کے. پلیز یہ بات بھی ہماری ایوانوں تک پہنچا دیجیے, بڑی مہربانی. باقی صاحب آپ کی بہت شکریہ آپ کے فون کال کا, اور آپ کا میسج جو دیکھنے والے ہیں حکومتی اداروں تک پہنچ ہی گئی ہوگی. اب دیکھیے لوگ تنگ تو ہیں, اور اس بجٹ کی وجہ سے نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جو مہنگائی کے حالات تھے, جو افراط زر تھا, ہم سب جانتے ہیں. اب اور مہنگائی ہوگی, چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایک طرف چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, دوسرا حکومت کہہ رہی ہے کہ جو بیکری کا جو اسٹف ہے وہ سستا ہو جائے گا, اس میں شاید کوئی ڈیوٹی کم کی ہے. لیکن اگر چینی اور آٹا مہنگا ہو رہا ہے تو پھر کس طرح کم ہو سکتا ہے. تو تمام چیزیں ایک چین ہے, اس میں نہیں سمجھتا کہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں. قیمتیں یقیناً بڑھیں گی, لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا پیش کریں گے, اس میں اور کم نظر نہیں آتا, اور وہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں اور مزید ہوگا. لیکن اب حکومت بھی کیا کرے, جو سچویشن ہے اس میں شاید یہی کچھ ہو سکتا تھا انڈر دا گیون سرکمسٹانسز. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کامران خان بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی کامران صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج جو بجٹ آیا ہے عمران خان کا بہت اچھا بجٹ ہے. ٹھیک.
لیکن جو مشکل ڈیسیشن عمران خان لے رہا ہے اس قوم کے لیے، لیکن یہ لینے پڑے گے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے. آپ ان سے یہ پوچھے کہ 100 روپے میں آٹے کی بوری تھی، تو آج 2000 تک پہنچی ہے، وہ تو عمران خان نے تو نہیں پہنچائی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ بالکل کامران ٹھیک کہہ رہے ہیں. مہنگائی کو اس حکومت سے شروع نہیں ہوئی، بٹ یہ ضرور ہے کہ پچھلے 10 ماہ میں مہنگائی زیادہ ہو گئی، اور اس کی وجوہات بھی ہیں. اب جو ہے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، لیکن مجھے کوئی خاص صرف میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد بھی ہم شاید یہیں کھڑے ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مشکل فیصلے ہیں جو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ہم نہیں لے سکتے. اور ایک اور بات بھی کرتا چلوں پروگرام کا، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جب تک ہمارے ملک میں ایلیٹسٹ جو مینٹیلٹی ہے، کیونکہ جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے وہ اپنے پاس ساری مراحت رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ فیوڈل ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، وہ جو اس کے پاس جو خرب رہا روپیہ ہے، وہ اس کا فائدہ غریب عوام کو نہیں ہونے دیتا. اور یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. مڈل کلاس، میں نے جس نے پہلے کہا، وہ غائب ہوتی جا رہی ہے. اور یہ مڈل کلاس اگر چلی گئی، غائب ہو گئی، تو پھر کوئی توقع نہیں ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو سکے گی. تو یہ معاملات ہیں بنیادی. اور اس کے لیے مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ مومند ڈیم اور بھاشا ڈیم کے لیے شاید 35 ارب ٹوٹل رکھے ہیں. اب یہ مجھے کوئی بتائے کہ 1500 ارب روپیہ چاہیے ان 2 ڈیمز کو بنانے کے لیے، تو اگر اتنی رقم سے آپ ڈیم بنائیں گے تو اگلے 30 سال تک بھی یہ ڈیم نہیں بن پائیں گے. اور ہم کیا نام تھا ہمارے جسٹس صاحب کا، ثاقب نثار صاحب، وہ کہتے رہے کہ تو ارجنٹ بنانا ہے جی، ہم نے پانی کا جو کرائسس چل رہا ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں، اتنی الجھنیں ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا. آپ شاید کچھ کہہ رہی تھیں کہ اب گھبرانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں، ابھی ہم جانے سے پہلے اپنی جو حکومت ہے اس سے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے، بلکہ ایک سوال ہے، کیا اب ہم تھوڑا سا گھبرا سکتے ہیں؟ تو ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں. پاکستان زندہ زندہ باد.